اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ناظرین کچھ بات کرتے ہیں کرونا پہ۔ کرونا یہ کہاں سے آیا؟ یہ براستہ سندھ آیا ہے، یہ براستہ پنجاب نہیں آیا، براستہ کے پی کے نہیں آیا، یہ براستہ سندھ آیا ہے۔ چونکہ سندھ میں شاہ کی حکومت ہے، مراد علی شاہ، اور شاہوں کے یار ہوتے ہیں، تو کئی شاہ جو ایران میں پھنسے تھے اس وقت، ان کا پریشر تھا، اس لیے ان کو آنے دیا گیا، اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح سے یہ ہوا۔ لیکن خیر، یہ اتنی امپورٹنٹ شاید نہیں ہے بات، چونکہ کسی بھی طرح سے آ سکتا تھا، پینڈیمک ہے، ایک وبا ہے، کسی بھی طرح سے آ سکتی تھی۔ لیکن اس میں جو مین چیز جس کو اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اس کرنٹ گورنمنٹ کی فیلئر کیا ہے۔ یہ جو ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس وقت، عمران خان کی گورنمنٹ ہے، ان کا فیلئر کیا ہے؟ ان کا فیلئر ایک چھوٹے سے لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آئے فیڈرل میں، وہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل پریشر گروپس، یعنی چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس ہوتے ہیں، 10 بندوں کا ہو گیا، 100 بندے کا ہو گیا، 1000 بندے کا ہو گیا۔ 1000 بندے کا تو ویسے کم ہی ہوتا ہے، تھوڑے لوگوں کا پریشر گروپس ہوتے ہیں، وہ عموماً اپوزیشن کے بھی اسپانسرڈ ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ وہ کچھ اپنے اپنے مفادات کے بھی رسیا ہوتے ہیں، وہ لوگ آ کے پریشر ڈالتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کتنی اسٹرانگ نروس کی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ان پریشر گروپس کو ٹیکل کرتی ہے۔ جیسے اس کی میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو۔ پچھلے دنوں پروموٹ کیے گئے اسٹوڈنٹس، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نئی کلاسوں میں پروموٹ ہونے تھے۔ اب یہ فیصلہ کچھ 7 دن کے قریب چلتا رہا ہے، پروموشن ہو رہی ہے، پروموشن نہیں ہو رہی، پروموشن ہونے والی ہے، پروموشن ہو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ ٹائپ آف تھنگس۔ کیا ہو رہا تھا اصل میں؟ بیچ میں کہیں ٹیچرز ایسوسیشن آ رہی تھی، کہیں پہ کوئی پریشر گروپ، کہیں پہ کوئی بندہ، کہیں پہ کوئی بندہ۔ اب ان کی رائے بدلتی چلی جا رہی تھی، رائے وفاق کی بدلتی چلی جا رہی تھی۔ ان کو سنتے تھے، ہاں جی ہم جی اب ایسے کریں گے، ان کو سن لیا جی اب ہم ایسے کریں گے۔ اب یہ ذرا ویکنس شو کرتی ہے وفاق کی، کہ وفاق کا اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی اتنا گہرا سمبند، تعلق نہیں ہے۔ آپ اسی طرح سے ثانیہ جو ہیں، ان کی نشتر، ثانیہ نشتر، ان کو لے لیجئے، تانیہ ادروس کو لے لیجئے، اسد عمر کو لے لیجئے، یہ بگ برینز ہیں پی ٹی آئی کے۔ لیکن یہ سارے کے سارے ٹھنڈے اے سیوں میں بیٹھ کے اور گراؤنڈ ریئلٹی سے کہیں دور اور عام بندے کی پرابلم سے بے بہرا، یہ تھیوریٹیکل قسم کے لوگ ہیں۔ برینز بہت اچھے ہیں، لیکن عوام کے مسائل عوام کے نمائندے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس گورنمنٹ کا تھوڑا سا یہ بھی ایک فقدان ہے اعتبار کرنے کا بھی، کہ ہر بندے پہ اعتبار نہیں کرنا، پتہ نہیں کوئی نون لیگ کا ہی نہ نکل آئے۔ لیکن خیر، اس چیز سے کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں متاثر ہوئیں۔ اب تانیہ ادروس پہ بھی بات چیت چلتی ہے، کچھ ایک تنقیدی پہلو، اسی طرح ثانیہ نشتر کے پیسے تقسیم کرنے کے کچھ تنقیدی پہلو، گو کہ بڑا پورشن ٹھیک بھی ہوگا لیکن کچھ حد تک۔ اب اس میں ذرا واپس آتے ہیں سندھ میں، جہاں سے یہ انٹر ہوا تھا کرونا۔ وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو اپرچونسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی بہت بڑی اپرچونسٹ ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے خان کی گورنمنٹ کو سپریس کرنے کا، چونکہ اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کافی زیادہ، یعنی جو اکنامک پالیسیز، معاشی پالیسیاں تھیں عمران خان کی گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، اس کا کچھ بہتری نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔
اب وہ بہتری عام آدمی تک پہنچنے والی تھی کہ پینڈیمک چل پڑی. اب یہ تو خیر قدرتی معاملات ہیں، لیکن انہوں نے اس اپرچونٹی کو یوز کیا کہ فوراً لاک ڈاؤن لگا دیا جائے. فوراً لاک ڈاؤن مینس فوراً اکنامک ایکٹیویٹیز سٹاپ، ہر چیز بند، شٹر بند، چولہا بند، بھوکے، اور اکانومی خسارے میں، اور ہر بندہ خسارے میں. اور منافع میں کون؟ جو اس خسارے کا ڈھول پیٹ سکے کہ جی اس کی وجہ سے یہ خسارہ ہے، اس گورنمنٹ میں یہ فگرز رہے، ہمیں دیجیے ووٹ، ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے. خیر یہ تو ایک ڈرٹی پالیٹکس چلتی آئی ہے ہمارے کنٹری میں. اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنی حفاظت اور اپنی رحمت رکھے انشاءاللہ، آمین. اب دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہمارا وفاق کبھی وہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ ودرا کر لیتا ہے، کبھی وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے لاک ڈاؤن لگانے میں، کبھی وہ بیک فٹ پہ آ جاتا ہے. پھر لاک ڈاؤن لگانے کے لیے بھی جو مشاورت ہے وہ انہی وزراء سے ہے، انہی مشیران سے ہے، انہی ایڈوائزر سے ہے، جو کہ جن کا عام بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام بندے کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ کوئی نارمل کوئی عام کیٹیگری کا بندہ جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے اس طرح کا بندہ اپنے کہیں خانسامے کے روپ میں، کہیں ڈرائیور کے روپ میں، کہیں اپنے سیکورٹی گارڈ کے روپ میں کہیں دیکھا ہو. وہ اس کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے، نہ وہ اتنے تردد میں جانا چاہتے ہیں. یہ لوگ جب خان صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا دیجئے یا نہ لگائیے، وہ کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے. کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی 2 دن چھٹی 5 دن کام، کبھی 5 دن چھٹی 2 دن کام. عجیب ایک کنفیوژن، مطلب کلیئرٹی نہیں ہے برین میں کہ یار ہاں لگانا ہے بھائی، ہاں لگانا ہے. پروموٹ کر دیے بچے، ہاں کرنے ہیں، ہاں بھئی یہ اب ہم نے کرنا ہے. وہ پریشر گروپس، کوئی 10 بندوں کا پریشر گروپ اٹھ کے بھی گورنمنٹ کو اگر کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ اس چیز کے اوپر بھی ان سے بھی امپریس ہو جاتے ہیں، یا میں امپریس نہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، ان سے بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. اب ذرا آپ دیکھیے کہ یہاں پہ فقدان کس چیز کا ہے. فقدان ہے لیڈرشپ کا، یا اچھے مشیران کا. دیکھیے لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے اور اچھے مشیران کا بھی فقدان ہے. لیڈرشپ کا اس طرح سے فقدان ہے کہ جناب لیڈر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں خود کہاں سے آیا ہوں. یہ تو چلے امپورٹڈ چیزیں ہیں نا، تانیہ ایدروس ہو گئی، اسد عمر ہو گیا، یا ثانیہ نشتر ہو گئی، یا اس طرح کے اور 5-7 نام لے لیں. یہ تو امپورٹڈ چیزیں. خان صاحب نے تو کم از کم 20-22 سال اسی گراؤنڈ پہ گزارے ہیں. ان کو تو کم از کم آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیے ذرا، کیا یہ لاک ڈاؤن لگانے سے یا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے سے کیا ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے؟ کہیں پہ کوئی فرق پڑا ہو؟ کوئی ڈیتھ ریٹ عام جو دن تھے پینڈیمک سے پیچھے چلے جائیں، کیا ڈیتھ ریٹ تھا؟ کیا اس سے کم ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مطلب ڈیتھ ریٹس آج بھی 75 ڈیتھس ہیں. پھر چھوٹی عید پہ چلے جائیں واپس، کیا دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ؟ سارے لوگوں کو ملا لیا، آؤ جی لاک ڈاؤن کھل گیا، سارے بھاگے آ رہے ہیں گھروں سے، کوٹھیوں سے، جھگیوں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے، سارے آ کے جناب کیا خرید رہے ہیں؟ کیا خرید رہے ہیں؟ تن پہ پہننے کے کپڑے، جوتی، یا عورتیں میک اپ کا سامان. کیا یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں؟ کیا گورنمنٹ بتا نہیں سکتی تھی؟ کیا گورنمنٹ اس وقت کنٹرول نہیں کر سکتی تھی جو اتنا بڑا ڈیتھ ٹال گزرا ہے پیچھے عید کے بعد؟ کیا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟
اور اب بھی دیکھیے کہ اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ذرا بڑی عید پہ ہاتھ ہولا رکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جانوروں کی قربانی کرنے اور خریدنے کے لیے کیا لوگ محلوں سے سارے اکٹھے نہیں نکلتے؟ سارے بھائی رشتہ دار کزنز اکٹھے ہو کے جاتے نہیں لینے کے لیے؟ وہ چیز کو بھی اوائڈ کریں. تو یا تو کوئی ایک پالیسی پہ آ جائیں یا پھر اس دوسری پالیسی پہ چلے جائیں. جہاں پہ جو نظر آ رہا ہے بس وہ کیے جا رہے ہیں. اور فقدان اس میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے، کبھی اسمال پریشر گروپ سے اور کبھی وی آئی پی قسم کے مشیران سے. تو ذرا اس چیز کو بڑا غور کرنے کی بات ہے کہ کچھ مشیران جو ہیں وہ بدلنے پڑیں گے اور نئے مشیران جو کہ واقعتاً گراس روٹ لیول سے نکلے ہوں، جو کہ عام بندے کا پرابلم جانتے ہوں، ان لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں لانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ارباب اختیار تک ہماری آواز پہنچ جائے. بہت شکریہ جی.